نکاح جو ہے وہ سنت ہے، وہ ضرور کریں، لیکن اتنے ہی نکاح کریں جتنے آپ سنبھال سکتے ہیں، ورنہ جو ہے نا وہ اپنے لیے الٹا یہ نہ ہو کہ مصیبت کھڑی کر دیں. یہاں تو جو بندہ کچھ کر نہیں رہا ہوتا کہہ دیتا بیاہ کر دو، تاکہ پورے 2 خاندان کچھ کرنا شروع کر دیں، یعنی آپ لڑنا شروع کر دیں، سارے ویلے نوں جڑا موقع مل جائے اپنا کام کرنے دا. وہ کہتے ہیں جی ایک غریب آدمی آیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا شادی کرو، وہ اور غریب ہو گیا، پھر دوسری کرائی، پھر تیسری کرائی، چوتھی امیر ہو گیا. اس طرح کوئی امیر ہوتا ہے؟ سر بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اے نوجوانوں کے گروہ جس میں استطاعت ہے نا وہی نکاح کرے. نکاح کرنا تمہاری عفت اور عصمت کی حفاظت اور نگاہوں کو نیچے رکھنے کا ذریعہ ہے، اور اگر تم نکاح کی استطاعت نہ رکھو تو روزے رکھ کے اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرو. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی. تو وہاں حضور کہہ سکتے تھے نا کہ استطاعت نہیں ہے تو جلدی سے شادی کر لو تاکہ امیر ہو جاؤ، استطاعت صاحب استطاعت بن جاؤ. نہیں، اور یہاں استطاعت سے مراد فائنینشیل استطاعت ہے. باقی اگر سیکچوئل استطاعت کا ہو تو وہ تو آلریڈی اس میں موجود ہے، تبھی تو کہا جا رہا ہے کہ روزے رکھو، ورنہ تو اس کی نکاح ہی نہیں ہوگا. تو استطاعت ہو تو نکاح کرو، اور اگر استطاعت نہیں تو روزے کے ذریعے اپنی شہوت کو ایڈریس کرو. پھر بخاری مسلم میں وہ حدیث ہے جو 3 اصحاب غیر موجودگی میں نبی علیہ السلام کی ازواج کے پاس پردے میں آ کے حضور کے معاملات پوچھتے ہیں. تو وہ نبی علیہ السلام تو ایک نارمل زندگی گزار رہے تھے، آپ رات کو سوتے بھی تھے، آپ نفلی روزہ رکھتے بھی تھے، نہیں بھی رکھتے تھے. تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، انہوں نے نبی علیہ السلام کی عبادت کو ہلکا جانا اور پھر آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی تو بخشے بخشائے ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے. ایک نے کہا کہ میں پوری زندگی شادی نہیں کروں گا، صرف اللہ اللہ کروں گا. دوسرے نے کہا کہ میں روزانہ روزہ رکھوں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں روزانہ پوری رات جاگا کروں گا. یہ کہتے ہیں 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر اے تکیو کیا ہوندہ ہے انہاں نال. یہ چلے گئے، یہ باتیں کر کے وہ وہاں پہ گئے تو نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ جو تھی انہوں نے سن لیا، اور جب حضور واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ جی وہ آپ کے چیتے آئے تھے یہ دعوے کر کے گئے ہیں. حضور نے کہا بلاؤ ان کو. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، بلایا گیا، آپ فرمایا اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھتا ہوں. یہ پہلا جملہ یہ چھکا تھا کہ تم تقوی اور نیکوکاری یہ سمجھتے ہو کہ یہ حرکتیں کرو گے اور مجھ سے زیادہ کوئی نیک ہو سکتا ہے؟ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں تم سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھتا ہوں. میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں، میں رات کو آرام بھی کرتا ہوں اور اٹھ کے نماز بھی پڑھتا ہوں، یعنی ایک نارمل لائف گزار رہا ہوں. اور میں نے بیویاں بھی رکھی ہوئی ہیں، نکاح کیے ہوئے ہیں. پھر آپ نے فرمایا فمن رغب عن سنتی، جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا. ویسے عموماً بولا جاتا ہے ان نکاح سنتی، وہ بھی حدیث کے الفاظ اس میں تو نہیں ہیں، ابن ماجہ میں ایک روایت موجود ہے، لیکن اس میں امپلائڈ ہے کہ تینوں چیزوں کے بارے میں آپ نے مشترکہ کہا کہ فمن رغب عن سنتی، جس نے میرے طریقے کو چھوڑ دیا. یعنی میرے طریقے میں تینوں چیزیں کہ نکاح کرنا چھوڑ دیا، یا اس نے روزانہ جاگنا شروع کر دیا، عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر پڑھنی شروع کر دی، میرے لو فارغ جے. او ایک بازیگر تے ہو سکتا ہے، اللہ نے نبی دا مننے والا نہیں ہو سکتا. تو خدا کے لیے اپنے بزرگوں کو بے عزت ہونے سے بچائیں. یہ فضیلت نہیں ہے، یہ اگر ان کی بزرگی کو اگر کوئی ختم کرنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے تھے. جی یہ تو بزرگ وڈنے والی ہے گل. بزرگوں نو بچانا ہے تو یہ کیا کرو، رات نو سوندے بھی سن تو اٹھ کے نماز بھی پڑھ لیندے سن. یہ نہ کوئی عشاء کے، یہ بتاتے ہیں کرتب ان کا، یہ کرتب ہی ہے نا. یہ تو یہ حدیث دیکھ، اور اس حدیث پہ نا امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ عبادت میں غلو کرنا ناپسندیدہ عمل ہے. یہ ہے کتابوں کا دین اور وہ ہے بابوں کا. اسی تو ہم عرض کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. یہ بابوں نے تو پتہ نہیں کس خدا کا تعارف آپ کو کروایا. جو کتابوں کا خدا ہے نا، جو پیغمبروں کا خدا ہے، وہ تعارف اس طرح کرواتا ہے اپنا، اور یہ فضیلت بتا رہے ہوتے ہیں. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی بیوی نے حضور کو شکایت بھیجی کہ یہ جو آپ کا صحابی ہے نا، یہ میرے حقوق پورے نہیں کرتا، یہ روزانہ روزہ رکھتا ہے اور رات کو بھی پوری رات عبادت کرتا رہتا ہے.
تو نبی علیہ السلام نے ان کو بلا کے پوچھا کہ اے عبداللہ میں نے تمہارے بارے میں یہ سنا ہے، کیا ایسا ہی ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ایسا ہی ہے۔ وہ تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے حضور کہنے کے یار ادھر آنا ذرا جفی پا، تو صحیح نکلے ہیں میرے صحابہ وچوں۔ آپ فرمایا عبداللہ اگر ایسا کرو گے، پوری رات جاگو گے تو تم اندھے ہو جاؤ گے، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پہ حق ہے، تمہارے جسم کا بھی تم پہ حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پہ حق ہے۔ پھر نبی علیہ السلام فرمایا دیکھو میں بھی تو ایک لائف زندگی گزار رہا ہوں نا، میں رات کو سوتا بھی ہوں، اٹھ کے نماز بھی پڑھتا ہوں، نفلی روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر بہت طاقت ہے، میں اللہ کی عبادت کر سکتا ہوں، تو میں تو روزانہ روزہ رکھوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ جو روزانہ روزہ رکھتا ہے گویا کہ ایسا ہے کہ وہ روزہ رکھتا ہی نہیں۔ چلو زیرو۔ یہاں کتنے بزرگوں کا کہتے ہیں جی این سال تو انہوں کا روزہ ہے، او خدا دا نہ گلاں بند کر دو، بزرگی بچانی سے کسی دی ہے، پٹھیاں پٹھیاں گلاں بند کرو۔ آپ فرمایا جو روزانہ روزہ رکھتا ہے گویا وہ روزہ نہیں رکھنے والا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مہینے میں 3 روزے رکھ لو، یہ گویا ایسا ہے کہ تم ہمیشہ روزے رکھتے ہو۔ ان کا یا رسول اللہ میرے میں اس سے زیادہ طاقت ہے۔ پھر حضور نے اور بڑھائے کرتے کرتے آپ نے آخر میں فرمایا کہ بس اتنی اجازت ہے کہ ایک دن روزہ رکھو، ایک دن نہ رکھو، یہ داودی روزے ہیں، اس سے زیادہ میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا۔ تو پھر جب وہ بوڑھے ہو گئے نا تو وہ پھر وہ یاد کرتے تھے اس حدیث کو، کہتے تھے او کاش میں نے حضور کی وہ والی فیسلٹی لے لی ہوتی، اب مجھ سے نہیں روزے رکھے جاتے۔ تو وہ حضور نے تو مجھے پہلے اتنی بڑی آفر کی تھی۔ خیر ہمارے لیے تو اس سے بھی آسان آفر ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں، سنن نسائی میں، سنن ابن ماجہ میں، یہ جو 6 مین اہل سنت کی کتابیں ہیں نا، بخاری کے سوا باقی 5 کی 5 کتابوں میں حدیث ہے کہ جو رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لے گویا اس نے پوری زندگی کے روزے رکھے، یعنی ہر سال وہ رکھتا رہے نا تو سال سال کے اس کے روزے ہوتے رہیں گے۔ اور وہ 6 روزے آپ پورے مہینے میں کسی بھی وقت رکھ سکتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں ایک فوراً بعد رکھ لو، باقی بعد رکھ لو، بعض کہتے ہیں فوراً رکھ لو، نہیں ایسی کوئی نہیں ہے، پورے مہینے میں آپ کسی بھی وقت 6 روزے وہ پورے کر لیں جس طریقے سے مرضی۔ ساتھ رکھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے، ایک روٹین بنی ہوتی ہے تو وہ رکھنے آسان ہو جاتے ہیں، کیونکہ بعد میں پھر جیسے ہی تھوڑی گیپ آتا ہے نا تو پھر رکھنے مشکل ہو جاتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ عید کے فوراً بعد روزے ساتھ شروع کر دیے جائیں، جتنا آسانی کے ساتھ کوئی رکھ سکتا ہے۔ تو وہ بھی گویا اس طرح ہے جس طرح پورے سال کے روزے رکھنے والا ہے۔ تو سر یہ کتابوں کا دین بہت آسان ہے۔ میں اکثر اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں، لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ علم دین آئے گا تو پھر مشکل ہو جاتی ہے، عمل کرنا پڑ جاتا ہے۔ سر یہ لوگ کہتے ہیں، حالانکہ اگر آپ کے پاس علم دین آ جائے نا تو آپ کے لیے دین پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ کئی کام آپ ایسے کر رہے ہوتے ہیں جو فضول ہوتے ہیں اور آپ نے خام خواہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا ہوتا ہے، اور وہ اللہ کی نافرمانی کے کام ہوتے ہیں، اور آپ اس میں مشقت اٹھا کے تو بڑے ثواب کی امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ نے اسے 0 سے ملٹیپلائی کرنا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر تشریف لائے تو آپ نے اپنی زوجہ سیدہ جویریہ کو دیکھا کہ وہ مصلی پہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو آپ کافی دیر بعد جب واپس آئے نا تو وہ ابھی تک مصلی پہ بیٹھی ہوئی تھی، کم از کم 1.5-2 گھنٹے تو بنتے ہیں فجر سے لے کے اشراق تک، اور اس کے بھی بعد حضور تو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ کافی جب سورج بلند ہوتا تھا تو واپس آتے تھے۔ تو آپ جب گئے یعنی فجر کے لیے جا رہے تھے تو وہ مصلی پہ تھیں، اور واپس اتنی دیر بعد آئے تو مصلی پہ ہی تھی۔ آپ میں تم صبح کی بیٹھی ہوئی ہو مصلی پہ، اور میں نے آنے کے بعد 4 کلمات 3 دفعہ کہے ہیں، اور مجھے اس سے زیادہ ثواب مل گیا ہے جو تم صبح سے بیٹھی ہوئی ہو۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، یعنی سبحان اللہ وبحمدہ کے ساتھ 4 کلمات، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، اس کو 3 دفعہ میں نے پڑھا اور تم سے زیادہ ثواب مل گیا۔ یہ ہم نے صبح شام کے اذکار میں یہ بلو کارڈ کے اندر وظیفہ ڈالا ہوا ہے۔ تو سر ثانیہ اب جس کو یہ پتہ ہوگا، خصوصاً میرے جیسا بندہ جو مسجد میں فرض کے بعد زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتا مولویوں کے شر سے بچنے کی وجہ سے، تو ہم تو پہلے بہت بیٹھا کرتے تھے، اب تو کہیں نہیں بیٹھ سکتے، تو پھر ہم اسی طریقے سے اب گزارا کر لیتے ہیں۔ باقی ایک اشراق بندہ گھر بھی پڑھ سکتا ہے، ضروری نہیں کہ مسجد میں پڑھنی ہے۔ تو ہمارے جیسے لوگوں کا بھی اللہ نے خیال رکھا ہوا ہے اس اعتبار سے کہ یار 3 بار یہ پڑھ لو،
ٹھیک ہے مسجد اگر مولوی نہیں بیٹھ دیتا خیر ہے ثواب تو اس تو زیادہ دے دیں گا ٹھیک ہے نا جی اور جو بیٹھ سکتا ہے وہ نور لا نور کرے بیٹھے بھی اور یہ بھی پڑھے ٹھیک ہوگا جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے اسے محو کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرا